الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ آیات کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، وہ اس لیے کی ہیں کہ پچھلے دنوں ہمارا ملک عام انتخابات کی گہما گہمی میں مبتلا رہا اور ایک عرصہ ایسا گزرا جس میں طرح طرح کے دعوے اور اپنے مخالفوں پر الزامات وغیرہ کا ایک لامتناہی سلسلہ چلتا رہا اور پورا سیاسی حلقہ ایک انتخابی بخار میں مبتلا رہا. میں پہلے تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انتخابات کا یہ نظام جو ہمارے ملک میں جاری ہے، اس میں اس کا یہ پہلو کہ کوئی بھی امیدوار کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی تعریف میں اور اپنے دعووں اور وعدوں میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتا ہے اور اپنے مخالف کو طرح طرح کے الزامات کا نشانہ بناتا ہے. کہتا ہے میں اچھا ہوں دوسرا برا ہے، مجھے حکومت دو اور دوسرے سے
دوسرے کو نہ دو. یہ جو نظام ہے کہ جس میں آدمی خود اپنے آپ کو حکومت کے لیے پیش کرتا ہے، اقتدار کے لیے پیش کرتا ہے، یہ بذات خود حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم کے خلاف ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا کہ لا تسأل الامارہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنا امیر بننے کا مطالبہ نہ کرے، خود کوئی حاکم بننے کی کوشش یا سوال نہ کرو. فإنک ان سألتھا، اگر تم خود حاکم بننے کا مطالبہ کرو گے یا سوال کرو گے تو وکلت الیہا، تو پھر معاملہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، تم جانو تمہاری حکومت جانے. وَإِنْ أَتَتْكَ بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اور اگر حکومت تمہارے پاس آ جائے بغیر تمہارے مطالبے کے، بغیر تمہارے سوال کرنے کے، تو أُعِنْتَ عَلَيْهَا، تو اللہ تعالی کی طرف سے تمہاری مدد ہوگی. یہ ایک اصول بیان فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص اپنے لیے حاکم بننے کی طلب نہ کرے، اگر طلب کیے بغیر اس کے پاس آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرمائے گا، اور اگر اس کے مطالبے پر آئے گی تو اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ تم جانو تمہاری حکومت جانے، جس طرح چاہو چلاؤ. یہ ہے ایک حدیث کا مفہوم. چنانچہ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں یہی ہوا. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنانے کی تجویز پیش کی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، میں ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. تو یہ جو نظام ہے کہ اس میں ہر آدمی کھڑے ہو کر خود کہتا ہے کہ میں ایسا ہوں اور مجھے بناؤ، یہ بذات خود شریعت کے مطابق نہیں ہے. کسی شخص کا ویسے بھی آپ سوچو کہ اخلاقی اعتبار سے آدمی یہ کہے کہ میں اچھا ہوں دوسرا برا ہے، میری حمایت کرو دوسرے کی مخالفت کرو. سیاست کے سے ہٹ کر بھی اگر 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی اگر آدمی کو اپنے کہے میں اچھا ہوں تم سب برے ہو، تو یہ کوئی اخلاقی اعتبار سے کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی تائید کی جائے. لیکن نظام ایسا بنا دیا گیا ہے. کیونکہ نظام ایسا بنا دیا گیا ہے، اس واسطے حکومت بنانے کا اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں رہا. تو ایسے موقع پر فقہائے کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جہاں کسی شخص کے ظالموں سے حکومت کو چھڑانے کا کوئی اور راستہ نہ ہو تو وہاں پر کوئی شخص اپنے لیے کوشش کر سکتا ہے. تو اس تھوڑی سی گنجائش کی وجہ سے اس انتخابی نظام کو کسی طرح گوارا کر لیا گیا ہے. لیکن اس پورے انتخاب، میری ایک کتاب ہے اسلام اور سیاسی نظریات، جس میں نے ایک اسلامی طریقے پر حکومت کا انتخاب کس طرح ہونا چاہیے اس کا طریقہ کار درج کیا ہے، بتایا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کر کے اپنا سیاسی نظام بنانا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا، عملی طور پر اسے کیسے نافذ کیا جائے گا، اس کی پوری تفصیل میں نے اس کتاب کے اندر درج کی ہے. لیکن چونکہ وہ ابھی تک ہے نہیں تو اس لیے مجبوراً یہ کرنا پڑتا ہے کہ جو امیدوار کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے جو بہتر ہو اس کو انتخاب کرنے کا مشورہ، اس کو ووٹ ڈالنے کا مشورہ دے دیا جاتا ہے. لیکن اصلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ انتخابات کی اس سرگرمیوں میں
اور انتخابات کی اس مہم میں اللہ بچائے ہم سے پتہ نہیں کتنے سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں. یعنی غیبتیں اس میں ہوئیں، بہتان تراشیاں اس میں ہوئیں، دوسروں پر الزامات لگانے کا ایک لامتناہی سلسلہ اس میں ہوا، اور بغیر تحقیق کے افواہیں پھیلانے کا سلسلہ اس میں ہوا، اور دوسروں کے اوپر دوسروں کو برے برے ناموں سے یاد کرنے کا سلسلہ اس میں ہوا. یہ 5 چیزیں میں نے گنوائی ہیں. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کریم کی صریح آیات کے خلاف ہے. جھوٹ بھی بولا گیا، غیبت بھی کی گئی. ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہو کہ اس کو کوئی ذمہ داری سونپی جائے یا نہ سونپی جائے، اور یا یہ کہ اندیشہ ہے کہ اس ذمہ داری کے سونپنے سے کسی کا اجتماعی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں اگر اس کی برائی بقدر ضرورت بیان کر دی جائے تو یہ غیبت میں نہیں آتا. جیسے فرض کرو کوئی شخص کہیں رشتہ لے کر گیا، شادی کا نکاح کرنے کا رشتہ لے کر گیا، اور جس کے پاس وہ رشتہ لے کر گیا ہے وہ دوسرے کسی سے مشورہ کرتا ہے کہ بھئی یہ کیسا آدمی ہے، میں اسے اپنی بیٹی دوں کہ نہ دوں. اس میں کوئی شخص اگر دیانتداری کے ساتھ بقدر ضرورت اس کی برائی بیان کر دے کہ بھئی اس میں یہ تو فلاں خرابی ہے، یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کا نقصان سے دوسروں کو بچانا مقصود ہے. بقدر ضرورت اگر کسی شخص کی برائی، امیدوار ایک کھڑا ہوا ہے اور کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھئی اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی شخص اس کی کوئی ایسی کسی خامی یا کمی کی نشاندہی کر دے بقدر ضرورت، یہ غیبت نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. کیونکہ اگر فرض کرو کہ اس کی یہ بات نہ بتائی جائے تو لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جائیں اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں. اس حد تک شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن غیبتوں کا لامتناہی سلسلہ اور ایسی غیبتیں، ایسی باتیں کہ جن کی کوئی تحقیق نہیں، بغیر تحقیق کے فلاں نے تو اتنے ارب روپے کھا لیے ہیں، فلاں نے اتنے لاکھوں کما لیے ہیں، فلاں نے اتنی خیانت کی ہے، فلاں نے اتنی خیانت کی ہے، تحقیق کے بغیر. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات وہ سنے دوسروں تک پہنچا دے بغیر تحقیق کے. تو یہ عام سلسلہ